حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ غلام اکبر ساقی صاحب آپ کے سامنے رونق کے ممبر افروز ہوں گے۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے شیریں بیان خطاب کے لیے ممبر پہ تشریف لائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ جو صاحبان باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر تشریف لائیں کہ صاحب رونق کے ممبر پر۔ التماس ہے کہ مرحوم ملک خادم حسین، قربان حسین اور ملک غلام عباس کی شان سوال کی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ مل کر درود پڑھے محمد اگر مزاجیاتی بلاگوار نہ گزرے تو کان وعدۂ تطہیر کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے احسان کا بدلہ احسان سمجھ کر بلند آواز سے صلوات۔ صلوات کو پروانہ نجات سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المالک القدوس العزیز الحکیم۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین النبی الأمی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المرطلبی ابتہی التہامی سید الوحی سراج المضی کوكب الدری صاحب المقام ذفیہ المدفون بأرض زکیہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وکتابہ المتقن وقولہ الحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔
صلوات۔ میرے واجب الاحترام معزز شاہد کرام، موالیان حق کرام، عزاداران مظلوم کربلا و غصہداران بدر العسرا، اللہ اپنی لا ریب بے عیب منزل من السماء غیر مشکوک کتاب کی سورت منافقون میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ کی کہ عزت سر پر صرف اللہ کے لیے ہے اور عزت اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور عزت مومنین کے لیے ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق اس کا علم نہیں رکھتے۔ آپ صاحبان علی کے ماننے والے ہیں اور قبلہ علامہ ندیم عباس تشریف فرما ہے، مہربانی ہے۔ علی کے چاہنے والے علی کو چاہتے ہی تب ہیں کہ یہ عقل کی دولت سے مالا مال، اور میرا خطاب میں مخاطب صاحبان عقل سے ہوتا ہوں۔ اب جس میں عقل ہو وہ گفتگو کو سنے، سمجھے کہ عزت ہے کیا اور عزت کن کے لیے، اور بیداری، مہربانی میرے بھائیوں، بیداری شرط ہے۔ آپ اگر بیداری سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ گفتگو اپنے نتیجے دے گی جو میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اگر آپ سو گئے تو پھر یہ بھی یاد رکھیں جو مجلس سے شبیر میں سو گیا اس کا نصیب سو، مجلس حسین میں سونا نہیں ہے بلکہ جاگنا ہے۔ تو قبلہ عزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے منافق جو ہیں وہ عزت کا علم ہی نہیں رکھتے، منافق جو ہیں وہ عزت کو جانتے نہیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ عزت جو اللہ کے لیے ہے نا میرے بھائیوں، وہ بغیر کسی سبب کے ہے۔ اللہ مطلق لائق عزت، یعنی وہ کسی سبب کی وجہ سے عزت کے لائق نہیں بنا۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ یعنی اللہ، ملت شیعہ کا عقیدہ میں اپنی تقریر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم اللہ کو کسی کا اللہ ہونے کی وجہ سے عزت کے لائق نہیں سمجھتے، بلکہ وہ مطلق عزت کا مالک ہے، بلکہ وہ تمام اسباب کا خالق و مالک ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کی عزت کسی سبب کی وجہ سے نہیں ہے، اور باقی کائنات میں جو بھی عزت والا ہے وہ کسی سبب کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کا سلامت ہو، مہربانی حضور، میری سمجھ آ رہی صاحب آپ کو؟ باقی جو بھی لائق عزت ہے وہ کسی سبب کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی عزت کسی سبب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ ہر سبب کا خالق ہے۔ اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ دنیا سمجھتی ہے میرے بھائیوں، توجہ میری طرف، دنیا سمجھتی ہے کسی کے نزدیک مال عزت ہے، کہ جس کے پاس دولت زیادہ، جتنا کوئی غنی اتنا وہ عزت والا۔ اللہ کے نزدیک عزت کے لائق غنی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار اور ہے۔ اچھا، اگر دنیا ہر غنی کو، دولت والے کو عزت والا سمجھتی ہے تو اللہ تو پھر ہر ایک کا خالق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر دنیا کے نزدیک عزت سے مراد عوام کا پیچھے چلنا ہے، اقتدار کا مل جانا ہے، جس بھی طریقے سے چیف بن جانا، توجہ چاہتا ہوں، الیکشن میں جیت جانا عزت ہے، تو اللہ کے نزدیک عزت کا معیار الیکشن نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک عزت کوئی اور ہے جو میں عرض کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تمام اسباب کا خالق ہے، باقی جو بھی مخلوق ہے
وہ عزت مطلق کا مالک نہیں ہے، بلکہ اس کی سبب سے عزت ہے۔ ایسی تقریریں بھی سننے کے آپ عادی ہیں نا، ورنہ آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں خیبر بھی جیسے پڑھتا ہوں، توجہ یہ نہیں ہے، مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ملت کے جوانوں کو، اپنے بزرگوں کو سبق سناؤں اور اپنی ملت کے جوانوں کو ہر تقریر میں کوئی پیغام دیں جو باہر جا کے دنیا کو بتائیں کہ ممبر امام مظلوم سے علم تقسیم ہوتا ہے۔ ہاں، ممبر آل محمد سے علم تقسیم ہوتا ہے، جہاں سے رزق علم ملتا ہے۔ میں نے کراچی میں بھی بہت بڑے اجتماع میں کہا تھا کہ جسے پوری کائنات میں در بدر پھرنے کے باوجود تلاش حق کرتے کرتے حق نہ ملے، وہ چند لمحے میرے مظلوم مولا کی مجلس میں بیٹھ جائے، خدا کی قسم چند لمحوں میں حق نظر آ جائے گا۔ سلامت ہے، بڑی مہربانی حضور، بہت مہربانی میرے بھائی۔ اچھا، تو قبلہ عزت کے دو سبب ہیں، اب آپ متوجہ ہو گئے۔ عزت کے دو معیار ہیں، دو سبب ہیں، دو وجہ ہیں عزت ملنے کی۔ مولانا ذرا تھوڑا سا آگے تاکہ آپ اتنا بھی آپ امامہ پوش ہیں، اور تھوڑا مہربانی۔ عزت کے میرے بھائیوں بزرگوں دو سبب ہیں۔ اللہ بغیر سبب کے مطلق عزت کا مالک ہے، باقی جو بھی اس کی مخلوق ہے اس کے لیے دو سبب میں سے ایک سبب ہوگا تو عزت ہوگی، اگر سبب نہیں ہوگا دونوں میں سے تو عزت نہیں ہوگی۔ کیا؟ ایک حسب اور دوسرا نسب۔ میرے کچھ دوستوں نے مجھے حکم کیا ہے کہ آپ حسب و نسب پہ کچھ عرض کریں، اور انشاءاللہ میں آپ کے مزاج مولا کو سمجھتا ہوا آپ کے ساتھ ہم کلام رہوں گا، اور آپ اگر میرے ساتھ مربوط رہیں تو یہ آج کی تقریر آپ کو اور میرے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جائے گی کہ یا حسب کی وجہ سے عزت ہے یا نسب کی وجہ سے عزت ہے، یا احترام ہوگا کسی کی نسب کی بلندی کی وجہ سے یا حسب کے بلند ہونے کی وجہ سے۔ اور حسب اور نسب ان دونوں میں حسب کی عزت پائیدار ہے اور نسب کا احترام ناپائیدار ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا نسب بلند ہوتا ہے حسب پست، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا حسب بلند ہوتا ہے نسب پست۔ نسب پست ہو اگر حسب بلند ہوگا تو وہ نسب کی پستی کو چھپا دے گا، اور اگر نسب بلند ہوگا حسب پست رہا تو نسب کی بلندی فائدہ نہیں دے گی۔ اور شیخ اکبر ساکی کی خطابت نہیں بلکہ میرے امیر المومنین امام نے فرمایا، میرے پاک امام نے فرمایا کہ من ابتہا بہی عملو لم یسر بہی نسبو، کہ جس کو اس کا عمل گرا دے اس کو اس کا نسب بلند نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے قرآن ہے اور تاریخ ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نسب بڑا بلند تھا، حسب کے پست ہونے کی وجہ سے لعنت کے حقدار بنے۔ ہاں ہاں ہاں، آدم کا بیٹا قبلہ نسب ہوتا کیا ہے؟ جس کا نسب کی وجہ سے احترام ہو، ایک جملے کی اور اجازت ہو، اسے مولانا نسبی کہتے ہیں۔ علم کلام میں جو نسب کی وجہ سے پہچانا جائے اسے نسبی کہتے ہیں، اور جو حسب کی وجہ سے پہچانا جائے اسے حسبی کہتے ہیں۔ نسب نسبت کا نام ہے، حسب ذاتی کردار کا نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مثلا آپ کے ضلع کا ڈی سی، یہ ڈی سی ہونا اس کا ذاتی کمال ہے، آپ اس کی عزت کریں گے، آ جائے تو آپ کہیں گے ہمارے ضلع کا مالک ہے۔ ابھی آج تک تو ڈی سی صاحبان کی عزت ہے نا، 14 اگست کے بعد بدل جائے گا نظام، توجہ چاہتا ہوں۔ ہاں، پھر آپ ناظم کی عزت کریں گے، یہ اس کا ذاتی کمال۔ اور اگر اس کا بیٹا آ جائے ڈی سی کا، آپ اس کی بھی عزت کریں گے، کیوں کہ ہمارے ڈی سی کا بیٹا ہے، یہ ہے اس کا نسبتی کمال، یہ ہے نسب کی وجہ سے عزت۔ تو قبلہ نسب میں ایسے لوگ ہیں قرآن میں جو بلند تھے، حسب کے پست ہونے کی وجہ سے لعنت ہو گئی، اور ایسے بھی لوگ قرآن سے دکھلاؤں گا کہ جن کا نسب پست تھا، حسب کے بلند ہونے کی وجہ سے سلام کے حقدار بنے۔ ہاں، آدم کا بیٹا کبیر نسب میں بلند ہے، نبی زادہ ہے۔ بھئی ایس ایچ او کا بیٹا فخر کرتا ہے کہ میں تھانے دار کا بیٹا ہوں،
تو جو نبی کا بیٹا ہو یہ کیا کم نسب ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ نبی زیادہ ہے، نسب میں بلند ہے کہ نبی کا فرزند ہے، مگر حسب پست ہے کہ بھائی کا قاتل ہے۔ جو جانشینی کا حقدار تھا حابیل، حسد میں اس کو قتل کیا، اللہ نے اس پہ قیامت تک لعنت کی کہ بے شک تو نبی کا بیٹا ہے، مگر جو میرے بنائے ہوئے کا مخالف ہے وہ لعنت کا حقدار ہے۔ مہربانی بھائی، قیامت تک قابیل پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ پہلا قتل حسد میں قابیل نے کیا۔ بزرگ جانتے ہیں یہ جو بچے بیٹھے ہیں، بیٹو حابیل مقتول ہے اور قابیل قاتل ہے، ہیں دونوں آدم و حوا کے بیٹے، ہیں دونوں نبی کے فرزند، دونوں کی گود بھی ایک ہے، گھر بھی ایک ہے، مال بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، رہتے بھی اکٹھے ہیں، دودھ بھی ایک پیا، سلب بھی ایک ہے، رام بھی ایک ہے، مگر ایک قیامت تک لعنت اللہ ہے، ایک رحمت اللہ ہے۔ ایک قیامت تک لعنت کا حقدار ٹھہرا، دوسرا قیامت تک رحمت کا حقدار ٹھہرا۔ آگے بڑھیں ذرا قرآن میں، نوح کا بیٹا کنعان، نجی اللہ کا بیٹا، گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ لعنت بے شک عرش پہ کرو یا لعنت فرش پہ کرو، یہ جاتی وہی ہے جہاں اس کا شکار ہو، جو ہے یہ نہیں ہے۔ آپ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہاں قبلہ کعبی کے بعد نوح کا بیٹا کنعان نسب میں بلند ہے۔ میں کچھ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر جاگتے ہو تو درود پڑھ لیں محمد والے محمد۔ کنعان، توجہ آپ کی میری طرف ہے، حجر بھائی میرے بھائیوں نوجوان، میں دیکھوں گا نا کہ کون سوتا ہے۔ کنعان نسب بلند کہ نبی کا فرزند، نجی اللہ کا بیٹا، نوح کا بیٹا، حسب پست ہے، حسب پست، اور حسب پست ہوا کیوں کہ ماں کی مانی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بیٹھنے والوں میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ حسب پست کیوں ہوا کہ ایک طرف مقابلہ ہو گیا، ایک طرف نبی، ایک طرف زوجہ نبی، ایک طرف ماں، ایک طرف نبی۔ جب نبی نے کہا آ کشتی پہ سوار ہو، ہوا نہیں، ماں کی مانی، نبی کو چھوڑا، کیا بولا؟ نبی کو چھوڑا، ماں کی مانی، نبی کی نہ مانی، اب ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، نسب کی بلندی نہ بچا سکی، اور جب ڈوبنے لگا ہے تو جناب نوح خاموش نہیں رہے، بلکہ کہتے ہیں نادا نوح، حضرت نوح نے ندا دی۔ گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ ربہ، اپنے رب سے کہا، کالا ان نبنی، کالا یا رب ان نبنی، اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ میں نے کوئی جملہ کہنا ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو۔ نوح کہتا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی ڈوب تو دونوں رہے ہیں۔ یار آپ کی باتیں ڈوب تو دونوں رہے میرے بھائی، اکیلا کنعان نہیں ڈوب رہا، ماں بھی ڈوب رہی ہے۔ اور ڈوب کیسے رہے ہیں کہ بیٹے نے ماں کے بازو پکڑے ہوئے، ماں نے بیٹے کے بازو پکڑے ہوئے، ایک ہی جگہ پہ غرق ہو رہے ہیں، مگر نوح سفارش بیٹے کی کرتا ہے۔ کہاں کرتے ہو؟ مگر نوح سفارش بیٹے کی کرتا ہے، بیوی کی سفارش نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں اللہ کا نبی جب دونوں اکٹھے ڈوب رہے ہیں، اگر اللہ سے سفارش کرتا ہے تو بیوی کی بھی کرنا، نوح بیٹے کی کیوں کرتا ہے؟ تو آواز نوح آئے گی، اکبر ساکی بیویاں پھر بھی مل سکتی ہیں۔
नबी मिन्ना अली कहता है मेरी अहल से है, मेरा बेटा बचा। बीवी भी तो साथ रही है, नबी की बीवी है। समझो चाहता हूँ, हमारी आज भी माँ है, बेशक डूब चुकी है। हाँ मेरे भाइयों मुसलमानों, आज भी हमारी नूह की बीवी भी माँ है। माँ होने से हमें इनकार नहीं है, मगर अगर गरक हुए तो हम बताएंगे कि है माँ। माँ है। मेरे करीब बैठने वालों, अल्लाह आपको भी बोलने की तौफीक दे। माँ कल भी थी, आज भी है। डूब गई है तो खुद डूबी, खुद डूबी। ना नबी का मुकाबला करती और ना गलत होती। तो मैं कह रहा था, नूह तूने बेटे की सिफारिश की है, ज़ौजा की सिफारिश क्यों नहीं की? तो आवाज़ नूह आएगी। अकबर साकी, आल बेशक बुरी भी हो, मगर फिर भी आल और अज़वाज बराबर। जिसको समझ आए वो बोले, जिसको समझ आए वो बोले, और जिसको समझ ना आए वो अकल की दुआ करे। तो मौला मुझे अकल अता कर, इससे आसान गुफ्तगू और कोई नहीं। डूब गया, तवज्जो है कि मिला? और एक बात तो मैंने दी है ना नौजवानों और बच्चों को, एक तरफ नबी, एक तरफ नबी की बीवी, नबी का सगा बेटा और नबी के हर वक्त साथ रहने वाले डूब रहे। नबी बेटे की सिफारिश करता है। तवज्जो चाहता हूँ, और मैंने मौला के फरमान से कुरान की आयत को जोड़ना है, क्योंकि कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, इमाम का कलाम तमाम कलामों का इमाम होता है। अली ने फरमाया था ना कि जिसको अमल गरक कर दे उसको नस्ब की बुलंदी नहीं बचा सकती। अब अल्लाह और अली का कलाम एक हो रहा है। जब नूह ने सिफारिश की तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह अब वो तेरी अहल से नहीं है, अब वो तेरा नहीं है। क्यों? इन्नहु अमलो गैर सालिह, क्योंकि उसका हसब अच्छा नहीं है, उसका अमल बुरा है। अमल की बुराई ने, हसब की पस्ती ने नसब की बुलंदी को मिटा दिया, और नसब की बुलंदी फायदा ना दे सकती। अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला और कह के आगे बढ़े, क्योंकि मेरी माँ बहनें भी बैठी। ये है नबी की बीवी और एक है फिरौन की बीवी। ये है नबी की बीवी, एक है फिरौन की बीवी। दोनों का कुरान में जिक्र है। नबी की डूब रही है, मेरी माँ बहनों, और आसिया फिरौन की बीवी है। मगर आज भी शिया कौम आसिया को सलाम करती है और पाक बीबी का नाम लेना फख्र समझती है। भाई आसिया लायक इज्जत क्यों ठहरी और नबी की बीवी डूबी क्यों? दोनों को, एक को नबूवत ने गरक कर दिया, एक को नबूवत ने लायक इज्जत बना दिया। भाई इज्जत बगैर, मैंने कहा था, सबब से नहीं होती। आसिया लायक सलाम क्यों? उसने नबी से मोहब्बत की। अगर इजाजत हो तो एक जुमला कह लूं, नबी से शादी नहीं की। हाय 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 हाय, और सोचा है नबी नहीं है, मगर मासूम नबी को बचाने में उसने अपनी पूरी कोशिश की कि मेरा मूसा नबी बच जाए, मूसा बच जाए। अपनी गोद में पनाह दी। तो जहां जुमला कह के आगे बढ़ूंगा, सने फिरौन है, फिरौन जैसे मलौन की बीवी है और मोहम्मद के उम्मती नबी को अपनी गोद में पनाह देती है। मेरा चैलेंज है क़यामत की सुबह तक, कोई मुल्ला, मलवंता, पोपाल, गुरु, गिंडाल, पादरी कायनात की किसी किताब से, चारों कुतुब समावी से और किसी तफसीर से साबित करे कि
حضرت آسیہ نے کہیں کلمہ پڑھا ہو، کلمہ پڑھا نہیں ہے، صرف نبی کو پناہ دی ہے، تو پھر 14ویں صدی کے مولوی سے پوچھ کہ جو آسیہ محمد کے امتی نبی کو پناہ دے، جب وہ لائق احترام ہے اس کا کلمہ نہیں پوچھتا، تو جو ابو طالب سلطان نبی کو برائے درازی عمر علامہ ساقی صاحب بآواز بلند صلوات۔ جو ہے اجازت ہے ایک بات کرنے کی نوجوانوں میری طرف بھائی پیچھے بھائی بیٹھ جا بابا جی جہاں جگہ ملتی بیٹھے ایک جملے کی اجازت ہے۔ اب ان 73 فرقوں کے علماء سے پوچھو کہ علماء کرام حضرت آسیہ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب سمجھ گئی تھی یہ نبی ہے تو نبی کو جب پال رہی تھی، یاد جاگنا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو فوراً نبی کا کلمہ پڑھتی، تو 73 فرقوں کے مولوی کہیں گے اکبر ساقی اگر نبی کا کلمہ پڑھ دیتی تو خود بھی قتل ہو جاتی، نبی بھی نہ بچتا، تو میں کہوں پھر ٹھیک ہے شہید ہو جاتی، کیا شہادت کا درجہ معمولی ہے؟ تو مولوی کہیں گے نہیں اکبر ساقی شہید ہونے سے بھی نبی کو بچانا افضل ہے، تو میں کہتا ہوں مولوی پھر شرم کیوں نہیں جاتی؟ اور جو موسیٰ کو پناہ دے کر بچائے وہ آج تمام مذاہب میں لائق احترام ہے، اور جو ابو طالب موسیٰ کے سلطان کو بچائے۔ جی سمجھ آ رہی ہے آپ صاحبان؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو ضرور ہدیہ کر دیں محمد والے محمد۔ وہ بندہ تے نہیں انسان ہوگا، جیڑا دین عمران تے شک کردا ہے وہ بندہ تے نہیں انسان ہوگا، سلیمان دے باپ نو کہے کافر، وہ انسان تے نہیں حیوان ہوگا۔ کدے عقل دے انیا سوچیا کر، کدے عقل دے انیا سوچیا کر، کنی شان مٹائی خدا ہوگی، جنہ بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھتا ہے، کوئی نبی تے کوئی عوام پوچھتا ہے۔ توجہ ہے حضور؟ اچھا یہ اب بی بی آسیہ کا نسب بلند نہیں، نسب پست ہے، حسب کی بلندی نے عزت دی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اسی طرح ایک مثال قرآن سے عرض کرتے، ابو لہب نسب بلند ہاشمی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاشمی ہے نا، عبد المطلب کا بیٹا ہے نا، ہاشمی ہے، قریشی ہے، مگر نسب بلند ہے، حسب پست۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، توجہ یا نہیں ہے؟ قرآن نے لعنت کی۔ اب یہ ان لوگوں کا تعارف تھا جن کا نسب بلند، حسب کی پستی کی وجہ سے لعنت کے حقدار بنے۔ اب وہ لوگ کہ جو نسب میں پست ہیں، حسب میں بلند ہیں، حضرت بلال حبشی نسب میں پست ہے، خود غلام، باپ غلام، دادا غلام، رنگ سیاہ، زبان میں لکنت، صحابی رسول تو ہے نا۔ آپ دیکھو ہم صحابہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں ہم پہ الزام ہے کہ اہل تشیع سوائے اہل بیت کے کسی اور کو مانتے نہیں، ہم ہر کسی کو مانتے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جیسا کوئی ہو ویسا مانتے ہیں، مانتے سب کو ہیں، مانتے سب کو ہیں۔ ہاں میں منبر امام پہ کہہ رہا ہوں کہ جو نبی کے پاک صحابہ کا منکر ہے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور جو کسی بدماش کو نبی کا صحابی کہے ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، جو ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ بلال نسب میں پست ہے میرے بھائیوں، خود غلام، باپ غلام، دادا غلام، رنگ سیاہ، حبشی خاندان، نسب اتنا پست
مگر حسب اتنا بلند کہ خود پیغمبر گلدستہ اذان پیش کرتے. اب جب اذان مؤذن مقرر ہوتے لوگ آئے, کہا غلام زادہ ہے اور رنگ سیاہ ہے. رسول فرماتے اور زبان میں لکنت ہے اور اس کی سر نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں. اچھا کوئی اور مسئلہ, کہا نسب پست ہے. فرمایا پھر, کہا ہم مؤذن بدلنا چاہتے ہیں. پیغمبر فرماتے اگر بدل سکتے ہو تو بدل لو. جملے سمجھنا میرے بھائی, اگر بدل سکتے ہو تو بدل لو. کہا ٹھیک ہے بدلتے ہیں. تاریخ کہتے خوش ہوئے کہ نبی نے کہا ہے بدل لو بدل لو. اذان کا وقت آیا, اذان دو. اذان ہوئی, انتظار میں ہیں کہ صبح طلوع نہیں ہو رہی, سورج طلوع نہیں ہو رہا. کہا یار تو دے. اچھا میں دیتا ہوں. باری باری کی بلا بے شمار مؤذن آئے. جو چاہتا ہوں اب بے شمار مؤذن آئے. اذان دی, سورج طلوع نہیں ہوتا. اب جب سب آزما چکے تھک گئے, اور یہ جو مؤذن تھا یہ دروازہ سیدہ زہرا کا ہاتھ باندھ کے چوکٹ پہ پیشانی رکھ کے کہتا ہے بی بی اگر زبان میں لکنت تھی تو کیا ہے, مجھے خود پیغمبر نے مؤذن بنایا تھا. تو بی بی نے کہا ہوگا نہ کہ بلال فکر کیوں کرتا ہے, سورج میرے اختیار میں ہے. درود پاک محمد والے محمد. سورج چند کے تاریاں نے جبریل کی تھی ہڑتال. سورج چند کے تاریاں نے جبریل کی تھی ہڑتال. اج مؤذن بدل دیو پہ لوگ آتے ہیں سارے. اس رات سے قبضہ ہے حبشی دا, اس رات سے قبضہ ہے حبشی دا. اج دینا چڑھن محال ہے, وہ ڈردا ہراتے روندا بیٹھا ہے جب آدھے لوگ بنا رہے. میرے بھائیوں, کیونکہ آپ صاحبان نے جو حکم کیا میں اس عنوان پہ چل رہا ہوں. ابھی عزیز نے لکھا بھیجا ہے. مولانا بولیے کیا لکھا ہے. اگر حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تو فرعون نے حضرت آسیہ کو سزا کیوں دی. اچھا, اور بازاروں میں جھاڑو ہاتھوں میں کیلیں, یہ مختصر سی سزائیں ہیں. جواب اور ابو طالب کا کہنا نہیں بس. یہ کسی عزیز نے اس کی ایک بات کہہ کے موضوع کو چونکہ مجھے مکمل کرنا ہے کہ جب بی بی آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا تو فرعون نے سزائیں کیوں دی. فرعون نے کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے میرے عزیز سزائیں نہیں دی ہیں. فرعون نے چونکہ بی بی نے فرعون کی حکم عدولی کی اور نبی کی اطاعت کی, چونکہ نبی کی معرفت رکھتی تھی اور فرعون انہی باتوں پر کہ جو میں کہتا ہوں بی بی تو وہ کیوں نہیں کرتی. بی بی نے فرعون کو فرعون سمجھا تھا کیونکہ آسیہ تھی. توجہ چاہتا, بی بی نے فرعون کو فرعون سمجھا اور نبی کو نبی سمجھا. لہذا جو معرفت نبی رکھے اور معرفت فرعون رکھتا ہو, فرعون اور فرعونی اسے سزا تو دیتے ہیں. فرعون ایک بات آگے ہے, یہ کہہ کے آگے بڑھوں گا اور اسی میں آپ کی بات اور مکمل. فرعون میرے بھائیوں نام نہیں, فرعون نام نہیں ہے, نام ہے اس کا ولید ابن موسیٰ. فرعون صفت ہے. مولانا بھائی یہ جو قرآن میں آیت ہے نا سورہ طٰہٰ میں, جب اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ہارون آخی, کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ انہو طغیٰ, کیونکہ وہ باغی ہو گیا ہے. اب فرعون اسے کہتے ہیں جو نہ ہو اور بن بیٹھے.
نہیں سمجھا سکا؟ ہاں، فرعون قبلہ قرآن کی اصطلاح میں فرعون ہر وہ فرعون ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے وہ فرعون ہے، یعنی یہ اللہ نہیں تھا بن بیٹھا فرعون، تو جو بھی نہ ہو بن بیٹھے وہ فرعون ہے، یعنی اللہ نہ ہو بن بیٹھے وہ بھی فرعون، نبی نہ ہو بن بیٹھے وہ بھی فرعون، رسول نہ ہو بن بیٹھے وہ بھی فرعون، خلیفہ نہ ہو بن بیٹھے وہ بھی فرعون، امیر المومنین نہ ہو بن بیٹھے وہ بھی فرعون۔ کیونکہ فرعون تھا اور یہ معصوم سے محبت کرتی تھی، کلمے کی وجہ سے سزا نہیں ہوئی۔ اگر دنیا کا کوئی مولوی ثابت کرتے کسی کتاب سے کہ بی بی نے کلمہ پڑھا تھا تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ تو مجھے آگے بڑھنا ہے چونکہ، تو کہا آذان دی ہے سورج طلوع نہیں ہوتا، حضور کے پاس آئے سرکار سورج طلوع نہیں ہوتا، سرکار نے کہا اگر مؤذن اپنا لے آئے ہو تو سورج بھی کوئی اپنا لے آؤ۔ اگر مؤذن اپنا لے آئے ہو تو سورج بھی کوئی اپنا لے آؤ۔ اگر سادات بیٹھے ہیں تو سمجھیں کہ حسب و نسب کیا ہوتا ہے۔ یہ بلال جس کا نسب پست ہے، حسب کی اتنی بلندی ہے کہ اس کے اذن کے بغیر سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تو جہاں پہ اکبر ساکی کو جملہ یہ کہہ کے آگے بڑھنا ہے کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ میرے صحابیوں جسے میں مؤذن مقرر کر دوں، جب تم میرے مقرر کیے ہوئے مؤذن کو نہیں بدل سکتے تو جسے خلیفہ بنا جاؤ۔ جب تمہیں مؤذن بدلنے کا اختیار نہیں ہے تو خلیفہ بدلنے کا اختیار کہاں سے آ جائے گا؟ اچھا، تو یہ وہ لوگ تھے جن کا حسب بلند تھا، مگر میرے بھائیوں سیدوں اور غیر سیدوں بلند ترین ہے وہ انسان جس کا نسب بھی بلند ہو اور حسب بھی بلند ہو، نسب میں بھی سلطان، حسب میں بھی سلطان۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ایک لات ہے کہ جس کے نسب پہ خود پیغمبر نے ناز کیا۔ یہ میرے مولا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جن کے نسب کے لیے خود رسول فرماتے ہیں حسین نہ تیرا نسب میں کوئی شانی ہے اور نہ تیرا حسب میں کوئی شانی۔ میرے بزرگوں نسب کی دو کڑیاں ہوتی ہیں، ایک طولی اور ایک عرضی۔ میرے مولا حسین کے نسب کا طول بھی پاک، عرض بھی پاک۔ طول کسے کہتے ہیں بچوں کے لیے بزرگ سمجھتے ہیں کہ یعنی باپ سے دادا، دادا سے پردادا اوپر تک، تو حسین کا طول بھی پاک۔ حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں، اور عرض میں بہن اور بھائی آتے ہیں اور حسین کا عرض بھی پاک۔ اس لیے پیغمبر کے لفظ ہے کہ حسین جو نسب تجھے ملا وہ محمد کو بھی نہیں ملا، کیونکہ تیرے باپ جیسا میرا بھی باپ نہیں، تیری ماں جیسی میری ماں نہیں، تیرے دادا جیسا میرا دادا نہیں، حسین تیرے بھائیوں جیسے میرے بھائی کوئی نہیں۔ حسین تیرا نسب کا طول بھی پاک ہے، عرض بھی پاک ہے۔ لفظ کہتا ہوں نسب کی عظمت میں، سادات کے لیے خصوصی ہدیہ اور امتی بھائیوں کے لیے بھی ہدیہ تھا کہ حسین سلسلہ نسب کا وہ سلطان اعظم ہے کہ ادھر باپ علی سے لے کر اوپر دادا پردادا آدم تک ہر باپ کو ناز ہے کہ حسین ہم سے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور ادھر تاتانی سلسلے میں حسین کے نسب کا وہ مقام ہے کہ سجاد سے لے کر آج کے سید تک ہر نسل کو ناز ہے، ہر حسینی کو ناز ہے کہ ہم حسین سے ہیں۔ بزرگوں کو بھی ناز، بچوں کو بھی ناز۔ میرے مولا کا اصل بھی پاک اور شبیر کی نسل بھی پاک۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے یعنی نسب کے لحاظ سے حسین مجھ سے۔ اگر میں نہ ہوتا تو بطول نہ ہوتی، اگر پاک بطول نہ ہوتی تو میرا بیٹا حسین
نہ ہوتا. نسب کے اعتبار سے حسین رسول سے ہے اور حسب کے اعتبار سے میرے مولا حسین کے لیے خود پیغمبر فرماتے ہیں حسین اگر تو نہ ہوتا تو میرا حسب نہ بچتا. تھوڑی سی آپ کو جہاں تکلیف مجھے دینی ہے اس حدیث پہ تھوڑا سا عرض کرنا ہے تاکہ حسب و نسب کا عنوان اور واضح ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں؟ یہ پیغمبر سلطان الانبیاء جو کسی کی تعریف ذاتی جذبات کے مطابق نہیں کرتا بلکہ حق سمجھ کر. اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو ذاتی غصے کی بنا سے نہیں بلکہ حق سے دور سمجھ کر. اس پیغمبر نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حافظ سلیمان قندوزی حنفی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث رسول نے کب کہی؟ وہ فرماتے ہیں جمعے کا روز تھا. اللہ کے رسول خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اور مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی اور صحابہ کرام خطبہ سن رہے تھے کہ اس دروازے سے ایک بچہ نکلا ابا کبا پہنے ہوئے. اس دروازے سے نکلا جو دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. ایک بات کہتا اگر جاگ رہے ہو وہ فرماتے ہیں اس دروازے سے بچہ نکلا جو مسجد میں کھلتا تھا. علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں دروازے پہلے اور بھی کھلتے تھے پھر اللہ نے سارے بند کروائے اور اپنے حبیب سے کہا کہ میرے حبیب مسجد میں صرف اس گھر کا دروازہ کھلے کہ جس گھر میں رہنے والا ہر فرد ہر وقت پاک ہو. آپ نہیں سمجھے میں نے لفظ کہا ہے آپ نہیں سمجھے میں نے لفظ کہا ہے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں کہا مسجد میں صرف اس گھر کا دروازہ کھلے کہ جس گھر میں رہنے والا ہر زن و مرد ہر فرد ہر وقت پاک ہو. تو اللہ نے بطول کا دروازہ کھلا رکھا باقی سب کے دروازے بند کروا دیے. اب مجھے بتا کہ صحابہ کرام کے دروازے ہم شیعوں نے بند کروائے تھے. جب اللہ کے نزدیک سب کے در برابر نہیں ہے تو گھر برابر کیسے ہے؟ اور اجازت ہو تو یہ بھی کیوں نہ کہہ دوں کہ جب سارے گھر برابر نہیں ہیں تو گھروں والے برابر کیسے ہیں؟ اب وہ فرماتے اس گھر سے بچہ نکلا. گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ اگر گھبرا جاؤ گے تو تقریر لمبی ہو جائے گی. ہاں گھبراتے جاؤ گے نا تو تقریر لمبی ہوتی جائے گی. اگر جاگ کے سنو گے تو انشاءاللہ میں مختصر کر لوں گا. کہا بچہ نکلا اس گھر سے جس گھر پہ کہ در پہ صدقہ جانا حرام تھا. جس در پہ آ کے جبریل کہتا ہے نا حیات الحسنین کہ اس دروازے سے بچہ نکلا اور اس بچے کا دامن اپنی ہی ابا سے الجھا. حافظ سلیمان قندوزی فرماتے کہ قریب تھا کہ وہ بچہ گر جاتا مگر کل برکل ہاتف اللہ کے رسول نے آسمانی بجلی سے بھی تیز خطبہ چھوڑا اور منبر سے اترے اور اصحاب کی صفوں کو چیرتے ہوئے فاطمہ کے لال حسین کو گرنے سے پہلے اٹھایا. توجہ اٹھایا منبر پہ آئے. اب جہاں پہ پھر میرا چیلنج ہے پوری امت کے علماء کو کہ پیغمبر نے شبیر کو اٹھانے کے بعد پھر خطبہ نہیں پڑھا. سو گئے ہو میرے بھائی؟ خطبہ نہیں پڑھا. یہ خطبہ کوئی مولوی نہیں پڑھ رہا تھا یہ رسول پڑھ رہا تھا. اور جس کی زبان کے لیے پہ اللہ کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَحْبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو اللہ کی وحی کے مطابق زبان کو حرکت دیتا ہے. آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے خطبہ جاری تھا. پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیا تو سائن کو اٹھایا. اب میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں ادھر اللہ نہ کرے کوئی بچہ گرنے لگے کیا میں مجلس چھوڑ کے بچہ اٹھاؤں گا؟ سلامت رہے آپ. نہیں کیونکہ جو ذکر کر رہا ہوں یہ افضل ہے اور جو گر رہا ہے مولانا وہ مفضول